یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بھائی بہت عمر پڑی ہے اور ابھی فرض کرو ہم جوان ہیں، پھر جناب ادھیڑ عمر میں آئیں گے، پھر بوڑھاپا ہوگا، پھر عمر کو پہنچیں گے، پھر کہیں جا کے مرنے کا مرحلہ آئے گا، اس کے بعد پھر آخرت ہوگی۔ تو اس کو ہم بہت دور سمجھتے ہیں آخرت کو، اور چونکہ دور سمجھتے ہیں لہذا غفلت میں مبتلا ہو کر زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ بابر بعیش کو اس کے عالم دوبارہ نیز، یہ شیطان یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ابھی تو بہت تیری عمر پڑی ہے، ابھی تجھے اتنا متقی پرہیزگار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو اللہ والا بنے گا، پہلے اپنا دنیا کی زندگی کا سامان تو ٹھیک ٹھاک کر لے، اس میں عیش کی زندگی گزار لے۔ موت تو دور کی بات ہے، اور موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا، دوبارہ زندہ ہونے کے بعد آخرت کی زندگی آنا، اس میں حساب و کتاب ہونا اور پل صراط ہونا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہونا، لمبا کام ہے۔ تو بہت دور سمجھتا ہے انسان آخرت کو۔ قرآن کہتا ہے وہ کل ہے، قرآن اس کو تعبیر کر رہا ہے آخرت کو کہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہے کہ وہ آخرت جس کو تم دور سمجھ رہے ہو، حقیقت میں وہ دور نہیں ہے، وہ اتنی ہی قریب ہے جتنی کہ تم کل کو قریب سمجھتے ہو، آنے والے کل کو جتنا قریب سمجھتے ہو۔ کیوں؟ دو وجہ سے۔ ایک وجہ یہ کہ کچھ پتا ہے کہ تمہیں اگلا سانس بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کس بات کا یقین ہے کہ ابھی موت مجھے نہیں آنی؟ دیکھتے ہو آنکھوں سے کہ بیٹھے بیٹھے انسان دنیا سے چل دیتا ہے۔ کتنے واقعات تمہارے آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے میں کئی واقعات ایسے ہمارے سامنے آئے، نوجوان آدمی اور کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں، لیکن اچانک دل کا حملہ ہوا، ختم ہو گیا۔ تو ایک تو اس لیے اس کو دور نہ سمجھو، اس لیے کہ وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب اس کی موت آ جائے گی اور کب وہ آخرت کے عالم میں پہنچ جائے گا۔ ایک وجہ تو یہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر تمہاری عمر 100 سال ہو جائے، 150 سال ہو جائے، تب بھی جب آخرت میں پہنچو گے تو قرآن کہتا ہے تمہیں ایسا محسوس ہوگا کَأَلَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، اور دوسری جگہ پر فرمایا عشیۃً أَوْ ضُحَاهَا، یعنی وہاں جانے کے بعد تمہیں ساری اپنی زندگی، دنیا کی ساری زندگی ایسا لگے گا جیسے 1 گھنٹے میں ایک ساعت میں گزر گئی، جیسے ایک صبح تھی یا ایک شام تھی، بس اس سے زیادہ تمہیں معلوم نہیں ہوگی۔ تم جس چیز کو دور سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں دور نہیں ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور جب آئے گی تو پتہ لگے گا کہ وہ چند لمحوں کا کھیل تھا۔ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، قرآن کہتا ہے لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ قریب ہے۔ لہذا جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کل کے لیے تیاری کرو، یہ دیکھو کہ کل کے لیے میں نے کیا چیز آگے بھیجی ہے، یعنی کون سے اعمال میں نے بھیجے ہیں جو میرے نام اعمال میں جا کر آخرت میں میری نجات کا ذریعہ بنیں گے اور میری خوشحالی کا ذریعہ بنیں گے۔ اس کو ہر وقت دیکھتے رہو۔ بل تنظر نفس ما قدمت لغد، یہ الفاظ قرآن کریم نے استعمال فرمائے کہ کل کے لیے تیاری کرو، اور کل سے مراد آخرت۔ تیاری کل کے لیے کس طرح کرو، اس کا ایک بہترین نسخہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس،
عجیب نبوت کے نور جس سے جھلک رہا ہے وہ الفاظ ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. یعنی 5 چیزیں تمہیں بتا رہا ہوں، ان کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ اس کے مقابل دوسری 5 چیزیں آ جائیں. کیا ہے وہ؟ فرمایا شباب کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے. ابھی جوان ہو، جوانی کی حالت میں طاقت ہے، قوت ہے، کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے، لیکن انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے کہ بھئی ابھی تو میں جوان ہوں، لہذا مجھے کچھ اتنی زیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو میری عمر بہت بڑی ہے اور بڑھاپا آئے گا تو اس وقت دیکھے جائے گا. جوانی کو آدمی غفلت میں گزار دیتا ہے، اور غفلت میں گزارنے کی بنا پر وہ سامان تیار نہیں کرتا جو آخرت میں انسان کی خوشحالی کے لیے ضروری ہے. جوانی میں جذبات بھی ہوتے ہیں، خواہشات بھی ہوتی ہیں، اور انسان کو طرح طرح کے شوق بھی ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ نہیں ہے کہ جوانی کے جو جائز شوق ہیں ان پر کوئی پابندی لگائے. اللہ تعالیٰ نے مباحات کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے کہ تم اپنی جائز ضروریات کو بھی، جائز خواہشات کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے دائرے میں رہتے ہوئے پوری کر سکتے ہو. لیکن یہ بھی ساتھ سمجھو کہ یہ قوت، یہ طاقت جو جوانی میں تمہیں حاصل ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. جوانی میں تمہیں احساس نہیں ہے کہ اگر 2 رکعتیں پڑھ لو گے نفل کی یا 4 رکعتیں پڑھ لو گے نفل کی تو آخرت میں کتنا عظیم اس کا تمہیں صلہ ملنے والا ہے. لیکن سوچتے ہو یار چلو بس ابھی ہماری جوانی کا دور ہے، جتنا تھوڑا بہت بن سکتا ہے وہ بن پڑے، باقی ہمیں کسی نفلی عبادت کی ضرورت نہیں. ایک وقت آئے گا جب اگر بوڑھے ہو گئے تو پھر نہ منہ میں دانت، نہ پیٹ میں آنت، نہ طاقت، نہ قوت. اگر اس وقت تم چاہو گے بھی کہ میں نفلی نمازیں پڑھوں تو طاقت ہی نہیں ہوگی. اس وقت چاہو گے کہ میں عمرہ کروں، حج کروں، طاقت ہی نہیں ہوگی. تو قبل اس کے کہ وہ بے طاقتی کا زمانہ آ جائے، بڑھاپے کا، اس سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ کر اس کو نیک اعمال میں گزار لو. اگر نماز کے پابند نہیں ہو، نماز کے پابند ہو جاؤ. اگر جماعت کے پابند نہیں ہو، جماعت کے پابند ہو جاؤ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں روزے نہیں رکھتے، اس کی روزے کی کے احکام کو نظر انداز کرتے ہو، تو جوانی کی طاقت سے اس روزے کا فریضہ ادا کرو. زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ابھی ادا کر دو قبل اس کے کہ بڑھاپے کا وقت آ جائے، اور جب اس وقت فکر ہو کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، میرے ذمہ اتنی زکوٰۃ واجب ہے، اس کا حساب کیسے لگاؤں اور کس طرح دوں. حج فرض ہے اور یہ دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں جوان ہوں، ابھی جوانی میں کیا کرنا ہے، ذرا اور عمر گزر جائے، فلاں فلاں کام کر لوں تو پھر حج کروں گا. ارے بھائی پتہ نہیں جس وقت تم حج کرنے کا ارادہ کر رہے ہو اس وقت تک جیو گے کہ نہیں جیو. اور اگر جی بھی لیے تو بڑھاپے میں جا کر جو ہے وہ حج کی مشقتیں جوانی میں آدمی آرام سے جھیل جاتا ہے، لیکن بڑھاپے میں وہ مشقتیں اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے.
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. جب بڑھاپا آ جائے گا تو اگر اللہ تعالی کی عبادت کرنا بھی چاہو گے تو تمہارے اندر طاقت نہیں ہوگی. اس وقت اللہ نے تمہیں طاقت دے رکھی ہے. اس طاقت کو استعمال کرو, اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرو. جتنے نیک کام ہیں ان نیک کاموں کے اندر اپنی جوانی کی طاقت کو استعمال کرو. خود بھی عمل کرنے میں, دوسروں کو عمل کرانے میں, دوسروں کو دین کی دعوت دینے میں, اس میں استعمال کرو. اپنے اوقات کو اس مصرف پر لگاؤ, اور ایسا لگاؤ گے تو یہ ہے تیاری جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا. تو ایک تو یہ فرمایا کہ جوانی کی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. دوسرا فرمایا بصحت قبل سقمک, اپنے صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے. اگر صحت مند ہو, کوئی بیماری نہیں ہے الحمدللہ, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس صحت کو استعمال کرو اللہ تعالیٰ کے مرضیات میں, ان کاموں میں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں, ان کاموں میں جو تمہارے لیے آخرت میں کام آئیں, جو تمہارے نام اعمال کو وزنی کریں, اور جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت الفردوس تک پہنچائے. صحت کو اس کام میں استعمال کرو قبل اس کے کہ بیماری آ جائے. قبل السقم, بیماری آ گئی تو آدمی اگر کچھ عمل کرنا بھی چاہے بیماری کے اندر تو کرنے سے معذور ہو جائے گا, نہیں کر سکے گا. اور فرمایا اس کے بعد کہ غنا کا قبل فقرک, آج اگر تمہارے پاس کچھ مال دولت ہے اس کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ تم محتاجی کا شکار بن جاؤ. آج اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہوا ہے اور اطمینان کی زندگی گزر رہی ہے, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی الحمدللہ حاجت نہیں. تو اس کیفیت کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ اچانک کوئی ایسی حالت آ جائے کہ جس میں دولت ہاتھ سے نکل جائے. ابھی دولت ہے یا پیسہ ہے, اس پیسے کو اللہ کی رضا کے مطابق صحیح مصرف میں استعمال کر لو. جو حقوق اللہ تعالیٰ نے تمہاری دولت کے اوپر عائد کیے ہیں, تمہارے اپنے نفس کا, تمہاری بیوی بچوں کا, تمہارے اہل و عیال کا, وہ حق ادا کرو. اور ساتھ ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے مال کے اندر ان لوگوں کا بھی حق رکھا ہے جن کے پاس وہ دولت نہیں ہے. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, مسلمانوں کے مال میں حق ہوتا ہے. یہ تمہارا احسان نہیں ہے اگر کسی غریب آدمی کی مدد کر رہے ہو, تمہارا احسان نہیں ہے, اس کا حق ہے تمہارے مال کے اندر. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, مومنوں کے مال میں حق ہوتا ہے حاجت مند لوگوں کا. تو جب پیسہ ہے تو پیسہ اپنے ذمے جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ نے عائد فرمائے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے میں صرف کرو. ایسا نہ کرو کہ پیسہ دیا ہے اللہ میاں نے تو اس کو گلچھرے اڑانے میں صرف کر دو, اس میں عیاشی میں صرف کر دو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے امیر ترین لوگ, بڑا پیسہ تھا, ایک ڈوبا ہوا جہاز دیکھنے کے لیے سفر کرنا شروع کر دیا, کروڑوں اربوں اس پر خرچ کر دیے, اب پر وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکے, انتقال ہو, وہیں مر گئے. تو پیسہ اللہ نے دیا ہے تو اس پیسے کو غنیمت سمجھو کہ اللہ کی نعمت ہے, میں اس پر شکر ادا کروں, اس کو اس کے اپنے ذمے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے میں استعمال کروں. اور جو لوگ اس سے محروم ہیں ان کو ان کی مدد کروں, جو مصیبت زدہ ہیں ان تک پہنچاؤں. آج فلسطین کے
مسلمان جس ثابت قدمی کے ساتھ بھوک کا، فقر و فاقے کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، تو ہم عیاشی کرتے رہے اپنے پیسوں سے، اور ہمارے مسلمان بھائی بہنیں اور بچے وہ کفار کے ہاتھوں شہید بھی ہوتے رہے، اور ان کو بھوک اور پیاس اور امراض کا نشانہ بنایا جاتا رہے، اور ہم اپنی عیاشی کرتے رہے۔ تو غنا کا قبل فقرک، اپنی دولت کو، اپنے پیسے کو غنیمت سمجھو محتاجی آنے سے پہلے، کہ اس کو صحیح مصرف میں استعمال کر لو۔ وہ فراغ کا قبل شغلک، چوتھی چیز فرمائی کہ اپنے فارغ ہونے کو غنیمت سمجھو مشغول ہونے سے پہلے۔ اگر تمہارے پاس کچھ وقت فارغ ہے، یعنی تمہاری ضروریات جو زندگی کی ہیں اس سے فارغ ہے، فرض کرو تم تاجر ہو، تجارت کرنے سے فارغ ہے، تم کسان ہو تو زراعت کاشتکاری سے فارغ ہے، تم ملازم ہو تو ملازمت سے وقت گزارنے کے بعد وہ وقت تمہارے پاس فارغ ہے، اس فراغت کو غنیمت سمجھو۔ کیا غنیمت سمجھو؟ کہ اس فراغت کو بیکار کاموں میں استعمال کرنے کے بجائے اس کو اس کام میں استعمال کرو جو تمہیں آخرت میں فائدہ دے، ما قدمت لغد، جو کل آنے والے کل یعنی آخرت میں فائدہ دے۔ عجیب نبوی حکمت ہے، انسان جو غفلت کا شکار ہوتا ہے وہ انہی چیزوں سے ہوتا ہے کہ جوان ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بس کہ جوان رہوں گا، ابھی کیا عمر پڑی ہے، صحت ہے تو بس غافل ہے اس بات سے کہ کبھی بیماری بھی آ سکتی ہے، خود ہماری پیسہ ہے تو غافل ہے اس بات سے کہ کبھی محتاجی بھی آ سکتی ہے۔ وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، وزیر اعظم نے ایسے ایسے دنیا کے اندر مثالیں موجود ہیں، ہماری آنکھوں نے بھی دیکھی، اس کو منظور کر لیا کہ اور وہ کمیٹی پیسے کی فراوانی ہے، خواندگی اس کی ہو گئی، اور دنیا رش کرتی ہے چیف نے بھی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، ہمارے سامنے زبانی منظور کر لیا، لیکن جب اس کو بعد میں جب اس کے غلط استعمال کیا تو اللہ بچائے وہ بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے دولت مند اور سرمایہ دار جن پر کی دولت پر لوگ رش کرتے تھے وہ ایسے ٹکڑوں کے محتاج ہو گئے، کے لیے پڑے رہے، اور اس کے نتیجے میں ایک ڈرافٹ پر تو اس وقت کے آنے سے پہلے تم اس کو غنیمت سمجھ کر اس کو ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ اس کو روک اور فارغ ہونا منظور کر چکی، اسمبلی میں منظور ہونے جا رہا ہے، فراغت کا وقت وزیر اعظم منظور کر چکے، اس کو غنیمت سمجھو مشغول ہونے سے اس کو روک دیا جائے، اور پھر اس کے جو نتیجے نئے میں اسمبلی ختم ہو جاتی ہے اور وہ نوجوان ہیں یہ سلوک ان ہمارے کو ساتھ ہو رہا ہے، اندازہ نہیں ہے کہ مشغولیت کیا چیز ہوتی ہے اور فراغت کیا چیز ہوتی ہے۔ ذلیل کرتے رہے، ہم بوڑھوں سے ہم پوچھو اس چیز کی ذلت برداشت کرتے رہے، اور کہ اب اس بات کے تیرے سے آتے رہے، ترستے ہیں اس بات کو کہ کچھ فارغ وقت مل جائے جس میں اللہ کا ذکر کر رجسٹر نہیں ہوتے۔ اس لیے آج ہم اتنے مشاغل صبح سے لے کر شام تک طے کیا گیا ہے کہ ہم دل پر مسلط اپنے وجود تو قبل اس کے کہ تمہارا مشغولیت کا وقت آئے، اس فراغت کو غنیمت سمجھ کر اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں استعمال کر، ہم سب ایک پیج اور پھر آخر میں سب کا نتیجہ نکال دیا۔ پانچویں چیز فرمائی وہ حیات کا قبل موت، ہوئے ہیں کہ ہمیں زندگی کو غنیمت سمجھ لو مرنے سے پہلے، ہر قیمت پر تحفظ کرنا ہے۔ زندگی دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس زندگی کو دماغ میں یہ سمایا ہوا ہے کہ چل رہی ہے، روز جنازے پڑھتے ہیں لوگوں کے، روز لوگوں کو قبروں میں دفن کرتے ہیں، روز لوگوں کی قبروں پر مٹی دیتے ہیں، لیکن ہاتھ جھاڑ کر اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے، میرے ساتھ نہیں۔ تو موت کا تصور اور موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے تیاری کا خیال زندگی میں نہیں آتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیات کا قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو مرنے سے پہلے۔ جو لمحات زندگی بھی ملے ہوئے ہیں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے لمحات کو ایک ایسی دولت بنایا ہے کہ اگر انسان چاہے تو ایک لمحے کو استعمال کر لے اپنے لیے جنت میں خزانے تیار کر لے،
ایک لمحہ سبحان اللہ کا ایک کلمہ یہ انسان کے نام اعمال کو بھر دیتا ہے، وزن کر دیتا ہے. اب چلتے پھرتے خیالات ہیں ادھر کے ادھر کے دنیا بھر کے، ان میں مست ہیں، چلے جا رہے ہیں. وہی وقت اگر آپ اللہ کے ذکر میں استعمال کر لیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف، تو یہ لمحہ جو ہے زندگی کا کام آ گیا. ہمارے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ کا ایک شعر ہے کہ لب پر دم اخیر تیرا نام آ گیا، لب پر دم اخیر تیرا نام آ گیا، رکتا ہوا یہ سانس بہت کام آ گیا. یعنی آدمی کا ایک لمحہ بھی اگر غفلت سے نکل کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائے تو بڑا کام آ گیا، ایک سانس بھی کام آ گیا. لب پر دم اخیر تیرا نام آ گیا، رکتا ہوا یہ سانس بہت کام آ گیا. تو یہ جو سانس آ رہے ہیں نا ہمارے، ہر سانس ایک نعمت ہے، ہر سانس ایک موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ مجھے یاد کر لو. ہر سانس میں یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اللہ کو یاد کر لو. تو اس کو غنیمت سمجھو، اپنی حیات کو غنیمت سمجھو. موت سے پہلے، سانس کے بند ہو جانے سے پہلے اس سانس کو غنیمت سمجھ لو کہ اس سانس سے تم اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، اللہ کا نام لے سکتے ہو، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دونوں کو تک پہنچا سکتے ہو. اس میں ان سانسوں کو کام کر